اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان کے مہینے کی فضیلت و اہمیت شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی مانگنے والے، یعنی نیکی و ثواب کے طلبگار، اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کے مہینے میں، اس مبارک مہینے کے وسیلے میں بہت سے لوگوں کو جنت عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جا جن کو اللہ تبارک و تعالی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہ اعلان وہ فرشتہ رمضان کی ہر رات میں کرتا ہے۔ باحوالہ ترمذی، ابن ماجہ۔ سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ غریبوں کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو نور بنا دیا جاتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑتی ہے، بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ عبادات میں شامل ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہم پر، مغفرت کی سبیل لگا دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا تو معافی طلب کرے، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو مجھ سے رزق مانگے، میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا تو مجھ سے اولاد مانگے، میں اسے عطا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، وہ نوازتا ہے، وہ بے بہا نوازتا ہے۔ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اس نے یہ مہینہ عطا کیا ہے، انہیں معاف کرنے کے لیے اس مہینے کا بہانہ تلاش کیا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو اس پاک اور مبارک مہینے کو پائے گا، اپنی آخرت کو بہتر کرے گا، اور کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے کو پا کر بھی اللہ کی رضا نہ حاصل کر سکے، اللہ کی عبادت نہ کرے، نیکی کے کام نہ کرے، بدی سے رکے نہ، تو وہ شخص بہت ہی بڑا بدقسمت ہوگا۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے۔ اس دینے والے کے تو اس ماہ میں کرم کی انتہا ہے، ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فیض نہ اٹھایا جائے۔ دینے والا تو اور لینے والا اگر غفلت میں پڑا رہے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس مہینے میں پکارتا ہے، اے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور بہت ہی خوش قسمت انسان ہے وہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بناتا ہے، اپنی دنیا کو سنوارتا ہے۔ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے جو اس پاک اور مبارک مہینے کو پاتا ہے، اس پاک اور مبارک مہینے کی رحمتوں کو لوٹتا ہے، اس پاک اور مبارک مہینے میں اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہے۔ رمضان کی باتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیں، جس طرح عام دنوں میں عبادت کا 1 گنا ثواب ملتا ہے اور رمضان میں 70 گنا ملتا ہے، اسی طرح عام دنوں میں اللہ سے بندہ کچھ مانگے تو 1 گنا ملتا ہے، اور رمضان میں کچھ مانگے تو 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سے جو مانگنا ہے سچے دل سے مانگے، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، نہایت عاجزی اور انکساری سے مانگے،
اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ قدسیوں میں ہے مسرت کی لہر دوڑی ہوئی، شور ہے اونجے فلک پر آمد رمضان کا، قید ہوتے ہیں شیاطین اس مبارک ماہ میں، گیت گاتے ہیں فرشتے عظمت سبحان کا۔ تو یہ تھی اس پاک مہینے کی فضیلت و اہمیت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق دے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، روزے رکھنے کی توفیق دے، تسبیحات کرنے کی توفیق دے، ذکر الہی کرنے کی توفیق دے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پیش کرنے کی توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔